جب نبی کی شریعت کی بات آ جائے تو پھر خاموش رہنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور خاموش رہنا یہ ایمان کی کمزوری کی پہچان ہے۔ تو مجھ سے یہ نہیں ہوتا کہ کچھ باتیں دبا کر کے بولنے کی عادت وہ نہیں، جو بولنا ہے وہ سر عام بولنا ہے، اور ہمارے نبی کی سنت بھی بالکل سب کے سامنے ہے۔ جسے ماننا ہے مانے، جسے نہیں ماننا ہے وہ نہ مانے، لیکن وہ اپنا انجام سمجھ لے۔ آج ہم نے ہر بڑے انسان کے طریقے کا پرچار کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے یہ کوشش میں کوئی کمی نہیں کی کہ اگر کوئی اس دنیا میں بڑا بن جاتا ہے تو اگر وہ کہیں چلا گیا تو وہ کیسے گیا، کہاں تک پہنچا، کس چیز سے گیا، کیسے بیٹھا، کیسے اٹھا، جب تک بیٹھا اس کے ساتھ کیا ہوا، آنے کے بعد انسان سینکڑوں لوگوں کے بیچ میں بیان کرتا ہے کہ کیا بتائے وہ آئے ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پوری کائنات میں اگر میرے نبی سے بڑا کوئی آیا ہو تو بتاؤ۔ میرے نبی سے بڑا کوئی بن کر نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے۔ تو اگر کوئی دنیا کا عام انسان آ جائے تو اس کے طور طریقے کو ہم بیان کر سکتے ہیں، تو ہم اپنے نبی کی سنت کو کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ اور ہم نبی کی سنت کو علل اعلان بیان کریں گے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ مجھے کہنا یہ ہے کہ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا طور طریقہ نبی کی سنت کے خلاف ہو رہا ہے، اور جب سے ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا دنیا والوں نے ہمیں سب سے نیچا سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ آج بھی اگر چاہتے ہو کہ دنیا کی نظر میں سرخروئی حاصل ہو جائے تو پیسہ کمانے کی وجہ سے بڑائی نہیں ملتی ہے، دولت کمانے کی وجہ سے بڑائی نہیں ملتی ہے، بلکہ عزت تو وہاں سے ملتی ہے جہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کا اشارہ ہو جائے، جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کرم فرمانا شروع کر دے۔ تو اگر جھوپڑی میں بھی انسان رہتا ہے اللہ رب العزت اسے اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ اگر وہ دنیا سے چلا بھی جائے اور مصطفیٰ کا عاشق بن کے چلا جائے تو صدیاں گزر جاتی ہے لیکن لوگ ان کو نہیں بھلاتے۔ اعلیٰ حضرت کو کون نہیں جانتا؟ اعلیٰ حضرت جو پہچانے جاتے ہیں یہ دولت کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے بلکہ عاشق رسول تھے، اپنے سینے میں عشق رسول کو انہوں نے ایسا بسایا کہ آج انہیں گئے ہوئے 100 سال گزر گئے لیکن آج بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہونا یہی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کے قریب آ جائیں، اسی میں کامیابی ہے۔ آج ہمارا اٹھنا ہو رہا ہے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہوتا، اگر ہمارا بیٹھنا ہے نبی کی سنت کے خلاف ہے، ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہے، اگر کسی سے بات کرنی ہے تو بات کیسے ہونی چاہیے یہ بھی طریقہ معلوم نہیں ہے، ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ نہیں مسلمانوں، اگر ہمارا اٹھنا ہونا چاہیے نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اگر ہمارا بیٹھنا ہونا چاہیے نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اگر کسی سے کوئی بات ہو تو نبی کی سنت کے مطابق ہو، اگر کھانا کھانا ہو تو نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھایا جائے گا، قسم خدا کی کھانا بھی ہو جائے گا، اور اگر نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھایا گیا تو فرشتے اس پر ثواب لکھیں گے، اگر نبی کی سنت کے مطابق بات کی گئی تو بات بھی ہو جائے گی اور اس پر ثواب لکھا جائے گا، اگر نبی کی سنت کے مطابق اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تو اٹھنے بیٹھنے کا کام بھی ہو جائے گا، فرشتے اس پر ثواب لکھیں گے۔ اور یہ دنیا تو دنیا ہے، جب تمہارا انتقال ہوگا لوگ تمہارے جنازے کو لے کر کے قبرستان کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو کوئی کہے گا دیکھو فلاں کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی کہے گا زمیندار کا بیٹا جا رہا ہے، کوئی کہے گا فلاں کا نماز جنازہ ہے، لیکن رحمت کے فرشتے پکار کر کے کہیں گے او لوگوں یہ تم جو باتیں کر رہے ہو یہ تمہاری جانکاری کے مطابق ہے، لو ہماری جانکاری کے مطابق بھی سن لو، یہ صرف زمیندار کے بیٹے کا جنازہ نہیں جا رہا ہے بلکہ غلام احمد مختار کے جنازہ جا رہا ہے، اور لوگ جب آپ کو قبر میں اتار کر کے اپنے گھر کو آئیں گے تو اللہ رب العزت کا کرم ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے اور کہیں گے فرشتوں اسے نہ چھیڑنا، یہ دنیا میں جب تک تھا اس نے میری سنت کو اپنا لیا ہے، آج اسے میں نے اپنا بنا لیا ہے۔ تو ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ اگر نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے جینا ہے تو بھی آپ کی مرضی ہے اور نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، پتہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر 20 لوگ موجود ہیں تو 20 میں سے 10 لوگ ایسے ملیں گے کہ 10 لوگوں کو دیکھنا پسند نہیں کریں گے، 10 لوگ ایسے ملیں گے کہ اگر ان کے سامنے بات کر دی جائے 10 لوگوں کی تو پھر دیکھیے صورت ایسی بدل جاتی ہے، پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ان کی بات کیسے کر دی۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جن سے نفرت ہو گئی ہے ان کی بات ہم نہیں کر سکتے۔ یار ایک بات بتائیں، جس نبی کا کلمہ ان لوگوں نے پڑھا ہے اسی
नबी का कलमा इन लोगों ने भी पढ़ा है, सब ने एक ही नबी के दामन को थामा है। तो फिर ये आपस के टेंशन को कब दूर करेंगे, ये आपस के खुराफात को कब दूर करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है। अगर जिंदगी हमेशा के लिए किसी को मिली है, अगर कोई ये कह दे मुझसे कि नहीं मैं हमेशा दुनिया में रहूंगा, फिर चाहे सबसे दुश्मनी करके बैठा रहे, मैं उसे कुछ भी नहीं कहूंगा। लेकिन हर इंसान को मौत आनी है और ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन दुनिया छोड़ के चला जाए। तो ये आपस की नफरतें कब मिटाएंगे आप? ये जमीन को लेकर के, कोई घर के दुकान मकान को लेकर के, कोई थोड़ा सा सामान को लेकर के, सदियां गुजर गई लेकिन अभी तक नफरतें खत्म नहीं हो रही है। साल गुजर गए लेकिन अभी तक दुश्मनी खत्म नहीं होने का नाम ले रही है। आपको एक बात बताऊं, अगर मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला अकेला खड़ा हो जाए तो कसम खुदा की अकेले में एक मुमताज नजर आता है। और कभी भी अपनी ताकत पे गुरूर घमंड न करना, या कभी भी ये न सोचना कि यार मैं तो बड़ा मजबूत हूँ, सामने वाला हमसे कमजोर है, वो आकर के हमसे माफी मांगेगा तब उससे बात करूंगा। कोई ताकतवर इस दुनिया में नहीं है। अगर कोई अपने आप को समझता हो कि नहीं मेरे जिस्म में बड़ी ताकत है, तो कभी कब्रिस्तान का रुख कर लेना और जाकर के उन मट्टी के नीचे दबे हुए मुर्दों से जरा पूछना, एक बात बताओ, तुम्हारा भी एक दौर रहा था, तुम भी बड़े मजबूत थे, लेकिन आज तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तो उन कब्र से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि दुनिया में जो हम करके आए हैं वो तुम करके कभी ना आना, क्योंकि सबके लिए यहाँ पर एक ही जगह है। तो कभी भी अपनी ताकत का गुरूर और घमंड न, किसको परेशान करना है, किसको इज्जत देना है, किसको जलील करना है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के कब्जे कुदरत में है। कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है, तो इज्जो मंतशा व तुजिल्लु मंतशा, कि अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और अल्लाह जिसे चाहता है जलील करता है। और अल्लाह ने जिसे इज्जत दे दी है, पूरी दुनिया भी मिल जाए तो उसको जलील नहीं कर सकती, और अगर अल्लाह जिसको जलील कर दे, पूरी दुनिया वाले मिलकर उसको इज्जत नहीं दे सकते। तो इज्जत देना और जिल्लत देना जब ये अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, तो हम कौन होते हैं किसी को जलील करने वाले? हम कौन होते हैं किसी को रुसवा करने वाले? ये रुसवाई के चक्कर में पड़ के दूसरे को तो हम कुछ न कर सके, अपने आप को रुसवाई में डाल करके रखे हुए हैं। वो 2 रोटी ज्यादा खा ले रहा है तो कैसे खा रहा है 2 रोटी ज्यादा? उसकी रोटी कम क्यों नहीं हो रही है? ये रोटी तुम्हारे कम करने से कम नहीं होगी। अल्लाह ने ये रोटी अता कर दी है, और जब कर दी है तो कोई उसे